جی ایک بات تو طے ہو چکی ہے کہ پاکستانی قوم کے بارے میں جو اس ملک کو چلانے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوم جو پھدو ہے، اس میں بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہر دفعہ ایک ایسی کہانی گڑھی جاتی ہے جس کا کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے۔ مثلاً ابھی انتظار پنجوتھا کی جو جس طریقے سے مطلب برآمدی میں ریکوری ہوئی ہے، اور اس کے بعد جس طرح کی کہانی بنائی گئی ہے پولیس کے ذریعے، کون اس پہ یقین کرے گا؟ 8 اکتوبر سے یہ شخص اغوا ہوا، اور یہ اسلام آباد کلب کے پاس سے، اسلام آباد کے اندر سے، سیف سٹی کیمروں کے اندر سے، اور اب جو ہے ایک دن پہلے اٹارنی جنرل نے کہا جی کہ وہ ایک آدھ دن میں، جب وہ بھی کورٹ نے سختی کی تو کہا جی ایک آدھ دن میں وہ ریکور کر لیا جائے گا، تو وہ ریکور کر لیا گیا ہے، لیکن ایسے بھونڈے انداز میں کہ جس سے جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ وہ جو اس ملک کو چلانے والے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو بہت ترم خان سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو 25 کروڑ لوگ ہیں نا، ان کے یہ جو کندھوں کے اوپر چھوٹی سی کھوپڑی ہے، اس کے اندر بھوسا بھرا ہوا ہے۔ تو اب وہ پولیس والے جس سے یہ چیز کی ریکارڈنگ، جس بیچارے کی آواز، کم از کم وہی بندہ ٹھیک کو بنا لیتے۔ جب گاڑی پکڑی گئی اور پھر کہا گیا جی کہ فائرنگ ہوئی، ملزموں نے بھی فائرنگ کی، پھر پولیس نے بھی کی، نہ گاڑی کو فائر لگا، نہ ملزم زخمی ہوئے، نہ پولیس والا کو زخمی ہوا، اور وہ موقع سے فرار بھی ہو گئے گاڑی چھوڑ کے، اور گاڑی چھوڑ کے فرار ہو گئے ہیں۔ اس گاڑی کا نہ کوئی نمبر بتایا جا رہا ہے، نہ وہ گاڑی کس کی ہے، کس کی ملکیت ہے، یہ ابھی تک نہیں بتایا جا رہا۔ پھر وہ پوچھتا ہے ہاں جی آپ کا نام کیا ہے، تو وہ کہتا ہے انتظار۔ اچھا انتظار حسین؟ تو پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ انتظار حسین پنجوتا کون ہے، اور وہ کب سے غائب ہے۔ پورا پاکستان اس کو ڈھونڈ رہا ہے سوائے ان کے جنہوں نے غائب کیا ہے، اور وہ پولیس والے اتنے بے خبر ہیں کہ وہ انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کون ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں جی؟ آپ تجارت کرتے ہیں؟ مطلب یقین کریں، میں وہ سن رہا تھا اور میری ہنسی نکل رہی تھی کہ کم از کم کوئی بندے دا پتر ہی بٹھا لینا سی، کوئی صحافی لے جاندے، وہ آواز ریکارڈ کر لیندے، وہ پیچھے کوئی ویڈیو بنا لیندے، چلو تھوڑا بہت کوئی سر پیر بڑھا لینا۔ لیکن بات پھر وہی ہے نا کہ ایوب خان سے لے کے مطلب یحییٰ خان سے لے کے آج تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں نا، وہ ڈفر سمجھتے ہیں لوگوں کو، پاکستانی قوم کو۔ بہرحال جی چلیں، ایک خوشی کی بات ہے کہ انتظار پنجوتا آ گئے ہیں، اپنی فیملی میں چلے جائیں گے، اپنے بچوں میں چلے جائیں گے۔ سرگودا کے قریب بھیرا، میں بچپن میں ایک سنا کرتا تھا فاطمہ بھیرے والی کی، وہ مائی ایک گانے گایا کرتی تھی، تو ابھی وہ جو بھیرا انٹرچینج ہے وہاں اکثر لاہور آتے جاتے رکتے ہیں، تو اس وجہ سے کافی مشہور جگہ ہے وہ۔ تو بہرحال جی یہ عمران خان کے چونکہ فوکل پرسن تھے، سیدھی سی بات ہے، اس لیے ان کو اٹھایا گیا تھا، اور اب وہ آ گئے ہیں۔ اسی طرح جیسے شیر رشید چلا کاٹ کے آ گئے تھے، جیسے کبھی مطیع اللہ جان فتح جنگ کے قریب مل گئے تھے، کبھی عمر چیمہ جو تلا گنگ کے پاس برآمد ہو گئے تھے، اور کئی شمالی علاقہ جا چلے گئے تھے۔ اسی طرح انتظار پنجوتا جو ہے وہ بھی 2 کروڑ تاوان کی کہانی بنا کے اب واپس آ گئے ہیں۔ وہ کہیں گے جی کہ مجھے تو پٹھانوں نے اغوا کیا تھا، پشتو بول رہے تھے، مجھے کچھ سمجھ نہیں ہے، پیسے دیے ہیں نہیں دیے ہیں وہ بھی مجھے نہیں پتا گھر والوں سے، اور ایک ہفتہ تو وہ ظاہر ہے کہیں 10 دن 15 دن آگے پیچھے رہیں گے، تو پھر کبھی صحیح وقت آیا تو عمران ریاض کی طرح وہ بھی پھر بتائیں گے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے ملک پہ، اور جو یہ کرنے کرانے والے ہیں ان میں 2 لوگ تو آج کل بھگت رہے ہیں، نواز شریف کو بھی دیکھ لیں، قاضی فائز عیسیٰ کو بھی دیکھ لیں، اس سے پہلے جنرل باجوہ کے ساتھ جو کچھ فرانس میں ہوا تھا۔ تو جب تک لوگ سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، خواہ وہ پی ٹی آئی کے ہوں، پیپلز پارٹی کے ہوں، نون کے ہوں، یا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں، جب تک وہ حکمران ہوتے ہیں، جب تک تو اقتدار میں ہوتے ہیں، اس وقت ان کی گردن میں سریا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر منہ چھپانا پڑتا ہے۔ مطلب جس دن آپ یہاں سے فارغ ہوئے اسی دن بھاگ کے آپ چلے گئے لندن، اور آج اپنی بیوی کے ساتھ وہاں سڑکوں پہ خود اپنی چھتری اٹھا کے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ کاش آپ نے اس ملک میں انصاف کیا ہوتا، آپ چیف جسٹس آف پاکستان تھے، آپ چیف جسٹس آف اسٹیبلشمنٹ یا چیف جسٹس آف نون لیگ نہیں تھے، یا چیف جسٹس اتحادی نہیں تھے، آپ کو تو انصاف کے مطابق، آئین کے مطابق، قانون کے مطابق فیصلے کیے ہوتے، تو آج نہ تو آپ کو ڈونٹ پہ شٹ کال دی جاتی، اور نہ ہی آج لندن کے لوگ آپ کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے۔ یہ اس کے اوپر پھر اور بیوقوفیاں کی جا رہی ہیں، ان کی شریعت منسوخ کر دی جائے گی۔ آپ مجھے یہ بتائیں پاکستان میں آنا کون چاہتا ہے؟ پاکستان سے سب جانا چاہتے ہیں۔ پاکستان سے آج ہر وہ بندہ جانا چاہ رہا ہے جس کا تعلق عام لوگوں سے ہے، جس کا تعلق عوام سے ہے، جو اقتدار سے ہٹ کے ہیں۔ پاکستان کے حالات یہ ہو چکے ہیں، آپ جا کے دیکھیں فارن آفس میں کس طرح مطلب لوگ، اس ملک کے نوجوان لڑکے لڑکیاں اپنے کاغذ ٹیسٹ کروا رہے ہیں صرف اور صرف اس ملک سے نکلنے کے لیے۔ آپ دیکھیں جو اوورسیز کا کام کرتے ہیں لوگ، ان کے دفتروں میں کس طرح لائنیں لگی ہوئی ہیں کہ کسی طرح ہم پاکستان چھوڑ کے کسی بھی جگہ چلے جائیں۔ تو یہ حالات کر دیے آپ نے پاکستان کے، اور یہ پاکستان ہے تو آپ ہیں، ہم ہیں۔ یہ پاکستان ہی نہ رہا خدا نخواستہ تو پھر کہاں جائیں گے؟ پہلے بھی یہی کہا جاتا تھا پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، لیکن آج بنگلہ دیش کی صورت میں آپ کے سامنے ایک نیا ملک کھڑا ہے، اور لگتا یہی ہے کہ جس طرح آپ کر رہے ہیں، کل آپ کا کے پی کے، آپ کا گلگت بلتستان، آپ کا کشمیر، آپ کا
بلوچستان، وہ بھی نئے ناموں سے کوئی ملک بن جائیں گے۔ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، لیکن آپ کے جو کرتوت ہیں وہ اسی طرح لے کے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا، اللہ کرے کوئی اور انتظار پنچوتھا اغوا نہ، اور اس کے گھر والے اس انتظار میں نہ رہیں کہ انتظار صاحب کب آئیں گے اور ان کا انتظار کب ختم ہوگا۔ اللہ حافظ۔